آئیے اس تقریر کے بعد میں پھر تقریر پیش کرنے کے لیے زبیدہ عبدالرؤف خان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. ان کی تقریر کا عنوان ہے عہد حاضر کے مسائل نبوی تعلیمات کے آئینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کے اس پررونق بس میں میری گفتگو کا موضوع ہے عہد حاضر کے مسائل نبوی تعلیمات کے آئینے میں. حضرات، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے کہ میری باتیں غور سے سنیں گے اور اس علم و ادب کے خاتمہ کی ہمت افزائی کریں گے، اور اگر کچھ فرق گزشت ہو جائے تو اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم کا معاملہ کریں گے. حضرات، عہد حاضر کا انسان بے شمار مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ مسائل کسی دوسرے کے پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ مسائل ایسے ہیں جنہیں خود حضرت انسان نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور قریبی لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں درد نہیں ہے. آج ہماری زندگی کا یہ مسئلہ ہے کہ دولت کی رین پھیل ہے. دنیا میں ٹپ ٹاپ کے کوئی انتہا ہی نہیں. کروڑوں میل مسافت سمٹ کر قریب آ گئی ہے. زمین کے سینے کو چھینے کے ہمارے اندر طاقت موجود ہے. ہواؤں کے جوش پر اڑنے کا ہمارے اندر جوہر موجود ہے. کوہ پیمانے کی تمام صفات اور خلا میں گھومنے پھرنے معلومات اکٹھا کرنے، اسی طرح اپنی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. مگر ان سب کے باوجود خدا کا خوف، آخرت کی فکر، قلبی اطمینان، دلی راحت و سکون، عدل و انصاف کا جذبہ اور سچائی اور اس کے معاملات کا صحیح خاکہ ہمارے اندر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف انتشار ہے، انارکی ہے، بدامنی ہے، چوری ڈکیتی ہے، ظلم و زیادتی ہے، اور یعنیت عام ہے. عورتیں مردوں کے دوست بدل چلنے کو تیار ہے، بلکہ صنف نازک نے اس وہم و گمان میں مبتلا ہے کہ ایک ایسی جست لگائی جائے مردوں سے آگے بڑھ جائے. اس مسئلہ کو آگے بڑھانے کے لیے کہیں آزادی نسواں کی تحریک چلائی جا رہی ہے تو کہیں عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات اور برابری کی. حضرات، مدنی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ظلمت اور تاریکی میں بھٹکنے والے انسانوں کو ہدایت اور روشنی کی دولت سے مالا مان کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے انسانوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. غیر اللہ کے خوف کو دلوں سے نکال کر اللہ کا خوف پیدا کر دیا. قلبی راحت و سکون، عدل و انصاف کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا، جس کی بنیاد پر انسان جس کی زندگی غیر متبدل اور جانور جیسی تھی انسان بن گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تو تھی جس نے اتنا زبردست اثر ڈالا کہ ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے باز آ گئے. حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت رات کے سناٹے میں اپنی لڑکی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. لڑکی کہتی ہے کہ اس وقت
माशाअल्लाह अपना इनाम लेके जाए। मोहतरम सामीन, आप तमाम हजरात इसी तरह बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते रहें ताकि उनके हौसले बुलंद हों और आगे बढ़ें।